چھوٹے سے بچے کی رونے کی آواز سے پورا فلیٹ گونج رہا تھا۔ دروازے پر دھڑ دھڑ دستخط ہو رہی تھی، لیکن منال کا ذہن پوری طرح معاف ہو رہا تھا۔ وہ اپنے فلیٹ کے ٹیرس کی اس دیوار پر کھڑی تھی جہاں سے بس موت کچھ قدم کے فاصلے پر تھی۔ 8ویں منزل کے اس ٹیرس پر اگر وہ نیچے سے گرتی تو زندگی شاید اس پر بالکل بھی رحم نہ کھاتی، لیکن اسے جینے کی کوئی تمنا ہی نہیں رہی تھی۔ اس نے پلٹ کر ایک نظر اپنی 20 دن کی بیٹی پر ڈالی جو کوٹ میں لیٹی بری طرح رو رہی تھی، اور ایک نظر 8 منزلہ نیچے کے اس منظر پر ڈالی جہاں اس کی موت گھات لگائے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھے اور آنکھیں کس کر بند کر لیں۔ نہیں، میں نہیں جی سکتی اس زندگی سے موت زیادہ آسان ہے۔ اپنے آپ کو آنے والے لمحوں کے لیے تیار کر رہی تھی جب ہی اس کے کانوں میں داور کی آواز پڑی تھی، منال پلیز دروازہ کھولو، کہاں ہو تم؟ داور نے کسی طرح دروازے کے ساتھ لگی ونڈو کا شیشہ توڑ کر اسے آوازیں دینی شروع کی تھیں، لیکن وہ ونڈو اتنی چھوٹی تھی کہ وہ اس کے ذریعے اندر نہیں آ سکتا تھا۔ منال بچی رو رہی ہے، کہاں ہو تم؟ دروازہ کھولو۔ داور پاگلوں کی طرح اسے پکار رہا تھا اور منال کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے تھے۔ داور ہلکی سی آواز حلق سے نکلی اور اس نے ایک نظر دوبارہ اپنی بیٹی پر ڈالی تھی۔ میں مر نہیں سکتی، مجھے جینا ہوگا، میری بیٹی کا کیا ہوگا؟ اور داور، منال نے آنسو پہنچے اور خود کو سنبھالتی نیچے اترنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن بالکنی کی دیوار کافی اونچی تھی اور ساتھ ہی منی پلانٹ کی بیل نے پورے ٹیرس کو اپنے احاطے میں لیا ہوا تھا۔ اس کا پیر اسی بیل میں اٹکا تھا اور اس کی چیخ سے پوری فضا گونج اٹھی تھی۔ 4 مہینے پہلے کی یہ ایک سرد رات تھی۔ جب داور کمرے میں داخل ہوا تھا تو اس کی نظر سیدھے بستر پر پڑی تھی جہاں پر منال آنکھوں پر دوپٹہ رکھے بے سود بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ داور کو اچھی طرح معلوم تھا کہ منال جاگ رہی ہے اور اس سے خفا ہے، اس لیے وہ ہاتھ میں پکڑا لیپ ٹاپ بیگ، موبائل اور چابیاں ایک طرف ڈالتے ہوئے سیدھے بستر پر آیا تھا۔ مائی لو، سو گئی ہو کیا؟ منال کے بالوں کو چھیڑتے ہوئے اپنی جان بوجھ کر دھیمے سے آواز میں بولا تھا۔ منال کے وجود میں کوئی حرکت نہ ہوئی تو داور کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ رنگ گئی تھی۔ جانتا تھا کہ وہ بہت زیادہ خفا ہے، اس لیے آگے بڑھ کر دھیمے سے اس کے پیٹ پر اپنے لب رکھ دیے۔ ماما تو سو گئی ہیں، لیکن تم تو جاگ رہی ہو نا میری پرنسس؟ داور نے جان بوجھ کر تھوڑی سی آواز میں منال کے پیٹ سے پوچھا تھا، کیونکہ اس کے پیٹ کے اندر داور کا بیبی موجود تھا۔ منال کی پریگنینسی کو یہ 6واں مہینہ تھا اور اس دوران منال کے موڈ سوئنگز کا کچھ ایسا ہی حال تھا۔ داور کی بات پر منال کے وجود میں حرکت ہوئی تھی۔ آنکھوں سے دوپٹہ ہٹاتے اس نے آنکھیں کھول کر ناراضگی سے داور کو دیکھا تھا۔ اگر اتنا خیال ہوتا نا آپ کو اپنے بیبی کا تو اتنی دیر سے نہ آتے۔ گھڑی دیکھی ہے؟ 1 بج رہا ہے۔ منال کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی تھی اور اس نمی نے داور کا دل دہلا دیا تھا۔ پلیز مائی لو، مائی ڈارلنگ، آئی نو میں آج پھر لیٹ ہو گیا ہوں، لیکن کیا کروں، میٹنگ کے بعد ڈنر تھا اور پھر تمہیں تو پتہ ہے نا کہ میٹنگ شہر سے باہر تھی، اس لیے آتے آتے ٹائم ہو گیا۔ آئی ایم ریئلی سوری۔ داور نے کان پکڑے، لیکن منال نے اپنا رخ پھیر لیا۔ بس ٹھیک ہے، میں تھکی ہوئی ہوں، سونے دیں مجھے۔ پیروں کو بستر پر جھٹکتی وہ کروٹ بدل چکی تھی۔ میری جان کے پیروں میں درد ہے؟ داور نے ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے ہوئے اس کے پیروں پر ہاتھ رکھا تھا جو اچھے خاصے سوج رہے تھے۔ ہاں، بہت تکلیف ہے، پتہ نہیں کیوں، لیکن آج صبح سے پیروں کے درد کی وجہ سے کافی پریشان ہوں۔ سخت ناراضگی کے باوجود بھی وہ داور سے اپنی تکلیف کا ذکر کیے بنا نہیں رہ سکی۔ ایک وہی تو تھا جس سے وہ اپنے دل کی ہر بات کہتی تھی۔ اوکے، تم ریسٹ کرو، میں ابھی مساج کر دیتا ہوں، دیکھنا یوں ہی ٹھیک ہو جائے گا تمہارے پیروں کا درد۔ داور کو اسے منانے کا ایک موقع ملا تھا جسے وہ ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ منال نہ صرف اس کی بیوی تھی بلکہ اس کا عشق تھی اور اب تو اس کے ہونے والے بچے کی ماں بننے جا رہی تھی۔
ایسے میں اس کی ناراضگی کا سوچ کر ہی داور کا دل پریشان ہو جاتا تھا۔ کاروبار کی مجبوریاں نہ ہوتیں تو وہ اسے کبھی بھی ناراض کر کے اتنی دیر سے گھر نہ لوٹتا۔ ٹائی کو گلے سے نکالتے صوفے پر ڈالا اور پھر سفید شرٹ کے کف موڑتے وہ تیل کی بوتل اٹھائے اپنی محبوب بیوی کے قدموں میں آ بیٹھا تھا۔ منال نے داور کو پیروں میں بیٹھا دیکھا تو وہ گڑبڑا گئی۔ ارے پلیز پہلے کپڑے تو چینج کر لیں، آپ نے ویسے ہی وائٹ شرٹ پہنی ہے، داغ لگ جائے گا تیل کا تو چھوٹے گا بھی نہیں، اور پھر آپ خود تھکے ہوئے آئے ہیں، پہلے فریش ہو جائیں پھر کر لیجئے گا میری خدمتیں۔ سخت ناراضگی کے باوجود بھی وہ داور کا خیال کرنے لگی تھی اور اس کا اسی ادا پر داور کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ تمہارا چہرہ دیکھ لیا میری جان، میں فریش ہو گیا ہوں۔ تمہارے درد کے بارے میں جاننے کے بعد اب مجھ سے ایک پل بھی نہیں رکا جائے گا۔ داور نے آہستہ سے منال کے سوجے ہوئے پیروں پر سے ٹراؤزر اوپر کیا اور آہستہ آہستہ تیل سے مساج کرنے لگا۔ داور کی انگلیوں کی نرم و ملائم حرکت نے منال کو بہت سکون پہنچایا تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے گہرے گہرے سانس لینے لگی تھی، جیسے اس کے وجود میں سکون اتر رہا ہو۔ داور نے اسے سکون لیتے دیکھا تو آہستگی سے ٹراؤزر ریموو کر دیا۔ داور پلیز کیا کر رہے ہیں؟ اس نے گھبرا کر آنکھیں کھولی تھیں۔ شش، آنکھیں بند کرو اور سونے کی کوشش کرو، باقی تمہارا درد دور کرنا میری ذمہ داری ہے۔ داور نے مسکراتے ہوئے اپنی انگلیوں کو دھیرے دھیرے نیچے سے اوپر کی جانب حرکت دینی شروع کی تھی اور منال کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا تھا۔ داور کی محبت اور اس کی بیوی ہونے کے باوجود بھی وہ آج تک پہلے دن کی طرح ہی شرمایا کرتی تھی۔ آپ کو تو بس موقع ملنا چاہیے، میں نے یہ کب کہا تھا کہ اس طرح سے مساج کریں، بس درد کے بارے میں بتایا تھا۔ آنکھیں پٹ پٹاتی اب وہ ناراضگی بھلائے داور کے خوبصورت چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ گلابی کٹاؤ دار ہونٹ اور گہری مونچھیں داور کی مردانگی اور وجاہت میں بہت زیادہ اضافہ کیا کرتی تھیں۔ ایسے تو نہ دیکھو میری جان، پھر سے پیار ہو جائے گا۔ داور نے مسکراتے اسے چھیڑا تھا۔ منال نے شرم سے چور ہوتے آنکھیں بند کی تھیں اور داور نے مزید آئل لگاتے دھیرے دھیرے مساج شروع کر دیا تھا۔ آدھے گھنٹے بھی نہیں لگا تھا اور منال کے خراٹے پوری کمرے میں گونج رہے تھے۔ داور نے اسے سکون سے سوتے ہوئے دیکھا تو اس کے پیروں پر چادر ڈال دی، جھک کر اس کے پیٹ پر کس کی اور ساتھ ہی ماتھے پر بھی ہونٹ رکھ دیے۔ منال نیند میں کسمسائی تو داور فوراً ہی پیچھے ہٹ گیا۔ وہ منال کو بالکل بھی تنگ نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے فریش ہو کر خود بھی منال کے قریب ہی لیٹ گیا۔ کچھ ہی دیر بعد تھکن کی وجہ سے داور کو بھی نیند لگ گئی، لیکن آدھی رات کو آنکھ کھلی تو منال اس کے بالکل قریب سینے سے لگ کر سو رہی تھی۔ نہ جانے کب وہ کروٹ لے کر اس کے بالکل نزدیک ہو گئی تھی۔ داور نے منال کے معصوم سے چہرے کو دیکھتے اس کے ہونٹوں کو چوم کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ منال کی سانسوں میں اس کی سانسیں تھیں اور وہ دھیرے دھیرے اپنے لبوں سے اس کی خوبصورتی کو سمیٹ رہا تھا۔ بس 3 مہینے باقی تھے، پھر ان دونوں کے درمیان ان کا بیبی آ جاتا اور ان کی محبت پوری طرح مکمل ہو جاتی۔ داور نے آہستہ سے اس کے پیٹ کو چھوتے اپنی ہونے والی اولاد کو محسوس کیا تھا۔ آئی پرومس یو، میں ساری زندگی تمہارا اور تمہاری ماما کا خیال رکھوں گا، زیر لب بڑبڑاتے اس نے اپنی ہونے والی اولاد سے وعدہ کیا تھا جسے وہ ہر قیمت پر نبھانا چاہتا تھا۔ اپنے ہونے والے بچے کے لیے اس نے کیا کیا نہ خواب سجائے تھے۔ ہر وہ چیز جس کی محرومی کو اس نے برداشت کیا تھا، وہ اپنی اولاد کو وہ محرومی نہیں دکھانا چاہتا تھا، اسی لیے پہلے سے سیونگز شروع کر دی تھیں، بہت کچھ پلان کر لیا تھا۔ بچے کے مستقبل کو لے کر وہ اتنا زیادہ سوچتا تھا کہ مستقبل کو بھی بھول چکا تھا، لیکن شاید قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ منال کو حاصل کرنے کے لیے اس نے کیا کچھ نہیں کیا تھا۔ نہ اس کے والدین اس رشتے کے لیے راضی تھے اور نہ ہی منال کے۔ داور نے ایک طویل عرصہ اس رشتے کے لیے جنگ کی تھی، بڑی مشکل سے دونوں کی فیملیز راضی ہوئی تھیں اور منگنی کی تاریخ رکھ دی گئی تھی، لیکن داور کو اندازہ تھا کہ یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں ہوگا، اس لیے اس نے منگنی کی بجائے
زبردستی نکاح رکھا اور منال کو اپنے نکاح میں لے لیا تھا، اور اس کے بعد اسے اپنے اس فیصلے پر ہمیشہ خوشی ہی محسوس ہوئی، کیونکہ نکاح کے کچھ ہی عرصے بعد اس کے والدین نے اس پر دباؤ ڈالا تھا کہ وہ منال کو طلاق دے، کیونکہ انہیں منال ہرگز بھی پسند نہیں تھی اور وہ اسے رخصت کروانے کے لیے دوبارہ سے راضی نہیں تھے۔ دونوں فیملیز کے درمیان کسی بات پر تلخ کلامی ہوئی تھی اور اب دونوں طرف سے ہی طلاق کا لفظ زوروں پر تھا، لیکن نہ ہی منال ایسا چاہتی تھی اور نہ ہی داور۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے سچی محبت کرتے تھے، ایک دوسرے کے بنا سانس لینا بھی محال تھا۔ منال نے تو صاف کہہ دیا تھا کہ اگر داور اسے چھوڑے گا تو وہ خودکشی کر لے گی، اور داور جانتا تھا وہ ایسا کر سکتی ہے۔ داور کی محبت میں وہ کوئی بھی حد پار کر سکتی تھی، اسی لیے داور نے اپنے گھر والوں کے خلاف جاتے منال کو اکیلے ہی رخصت کروانے کی کوشش کی تھی، لیکن منال کے گھر والے اس کی رخصتی نہیں دینا چاہتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ آج نہیں تو کل وہ اپنے پیرنٹس کے دباؤ میں آ کر منال کو طلاق دے ہی دے گا، اسی لیے بہتر ہے کہ وہ رخصتی سے پہلے ہی طلاق دے۔ جب دونوں طرف سے بس ایک ہی بات کا مطالبہ ہوا تو ایک رات داور نے خاموشی سے منال کو اسی کے گھر سے بھگا لیا، اپنی ہی بیوی کو بھگا کر وہ کرائے کے فلیٹ میں لے آیا اور انہوں نے اپنی نئی زندگی شروع کی۔ رخصتی کے تیسرے ہی مہینے وہ پریگننٹ ہوئی اور داور نے اپنے کاروبار پر مزید توجہ دینی شروع کی تاکہ جلد ہی وہ اپنا گھر خرید سکے اور ساتھ ہی بچے کی ساری ذمہ داری بھی آسانی سے اٹھا سکے، لیکن اسی وجہ سے دونوں کے درمیان دوریاں آ گئیں۔ پریگننسی کی وجہ سے اکثر منال کو موڈ سوئنگز کا سامنا کرنا پڑتا اور منال کسی بھی چھوٹی سی بات پر بھی بہت زیادہ ناراض ہو جایا کرتی تھی، لیکن داور کیا کرتا، اس کی مجبوری تھی، اسے کاروبار کو سنبھالنا تھا، آگے بڑھنا تھا تاکہ گھر کے خرچوں اور اپنی ذمہ داریوں کو وہ خوبی ادا کر سکے۔ اپنے بچے کے مستقبل کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا تھا، اسی وجہ سے اکثر وہ گھر آنے میں لیٹ ہوتا اور منال منہ بنا کر سو جایا کرتی۔ آج بھی اس کا موڈ خراب تھا، مگر داور نے اپنی محبت سے اس کا دل جیت لیا تھا اور اب وہ خود ہی داور کے بازوؤں میں سمائی تھی۔ داور کو اچھی طرح معلوم تھا کہ منال کا موڈ کیسے ٹھیک کرنا ہے، ذرا سی محبت اور توجہ سے ہی وہ کھل جایا کرتی تھی۔ جیسے جیسے رات گزر رہی تھی، سردی بڑھتی جا رہی تھی، ٹھنڈ کی وجہ سے وہ کانپنے لگی تو داور نے مزید اسے اپنے اندر سمیٹا اور دونوں کے باوجود کو پورے بلینکٹ کے اندر چھپا لیا۔ بلینکٹ کے اندر منال کی نرم گرم سانسیں اور اس کی قربت داور کو دیوانہ کرنے لگیں۔ وہ جانتا تھا کہ منال کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی محبت سے دھیرے دھیرے اس پر حاوی ہونے لگا۔ داور کی بے باک قربت پر منال گہری نیند میں بھی جاگی تھی اور اسے اپنے اوپر حاوی دیکھتے گھبرا گئی تھی۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہیں بیبی کو نقصان نہ ہو جائے۔ کچھ نہیں ہوگا، ٹرسٹ می، داور نے اسے سمجھاتے ہوئے احتیاط کے ساتھ اپنی محبت، اپنے جذبات اس پر لٹانے شروع کیے تھے، اور تھوڑی دیر بعد دونوں ہی محبت کی آغوش میں سمٹ گئے تھے۔ زندگی تیزی سے اپنے سفر پر آگے بڑھی اور محبت کے ساتھ یہ خوبصورت پل گزرتے چلے گئے تھے۔ چھوٹے موٹے محبت بھرے جھگڑوں کے ساتھ ساتھ منال کی پریگننسی کا 9واں مہینہ شروع ہو گیا تھا۔ کسی بھی وقت ڈلیوری ممکن تھی اور یہی بات داور کو پریشان کر رہی تھی۔ گھر سے نکلتے وقت منال کی فکر اسے کسی طور سکون نہ لینے دیتی تھی، نہ ہی وہ کام پر توجہ دے پا رہا تھا اور نہ ہی وہ چھٹی کر سکتا تھا۔ دونوں کے گھر والے بھی ساتھ چھوڑ چکے تھے، پاس پڑوس میں بھی کوئی ایسے خاص لوگ نہیں تھے جو ایسے موقع پر کام آتے، اسی لیے داور نے اپنے بہترین دوست امارت کو یہ کام سونپا تھا کہ وہ صبح سے شام تک کے لیے اپنی چھوٹی بہن کو منال کے پاس چھوڑ دے۔ اس کی چھوٹی بہن نے حال ہی میں انٹر پاس کیا تھا اور آج کل بالکل فری تھی۔ وہ چلبلی اور خوش مزاج لڑکی تھی جس کے آنے سے منال کا دل لگ گیا تھا۔ امارت اسے داور کے گھر چھوڑتے ہوئے آفس جاتا اور پھر واپسی پر ساتھ لے جاتا
وہ داور کے ہی آفس میں کام کرتا تھا، اسی لیے دونوں کی ٹائمنگز بھی تقریباً سیم تھیں اور یہی وجہ تھی کہ داور کے دل کو سکون آ گیا تھا۔ عماد اسی کے ساتھ واپس آتا اور اسی کے بعد سارا وقت داور خود منال کے پاس رہتا۔ اسی طرح سے 15 دن گزر گئے اور پھر ایک رات اچانک ہی منال کو شدید درد اٹھا اور داور اسے لے کر ہاسپٹل بھاگا۔ نرس نے بتایا کہ بس ڈلیوری کا وقت آ چکا ہے۔ یہ سن کر داور کی جان پر بن آئی۔ منال ڈلیوری روم کے اندر تھی اور داور کا کوریڈور میں جائے نماز بچھا کر خدا کے حضور ہاتھ پھیلائے بیٹھ گیا تھا۔ پلیز یا اللہ میری بیوی اور بیٹی کو صحت والی زندگی دیں۔ آنکھوں سے مستقل آنسو روا تھے اور وہ گر گرا کر دعا مانگنے میں مصروف تھا۔ جب ہی نرس نے آ کر اسے بیٹے کی خوشخبری سنائی اور ساتھ ہی اندر چلنے کا اشارہ بھی کیا، داور نے جلدی سے جائے نماز سمیٹی اور نرس کے پیچھے کمرے میں داخل ہوا۔ منال پر نظر پڑی تو دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ اس کا چہرہ حد سے زیادہ پیلا ہو رہا تھا۔ تکلیف کی شدت سے آنکھوں میں نمی ٹھہری ہوئی تھی۔ نرس نے بچی داور کی گود میں دی تو خوشی سی آنکھوں سے آنسو ٹپک گئے۔ بیٹی کو گود میں لیے وہ منال کے سرہانے پر کھڑا ہو گیا اور دھیمے دھیمے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ مبارک ہو میری جان، اللہ نے ہمیں بیٹی سے نوازا ہے۔ منال کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے تھے، لیکن یہ آنسو تکلیف سے کہیں زیادہ خوشی کے تھے۔ منال نے آہستگی سے بیٹی کو منال کی گود میں ڈالا تو وہ دیوانہ وار اسے چومنے لگی۔ داور دیکھے نا ہماری بیٹی کتنی پیاری ہے، میری شہزادی، میری جان۔ اس کے لب کپ کپ آئے۔ داور نے آگے بڑھ کر ننھی سی شہزادی کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ اس کے لیے اس کی دنیا مکمل ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر نے ایک دن منال کو ایڈمٹ رکھا اور اگلے دن دوپہر کو اسے چھٹی دے دی گئی تھی۔ داور ہر لمحے اس کے پاس موجود رہا، ایک پل کے لیے بھی اسے تنہا نہیں چھوڑا تھا۔ عماد، اس کی والدہ اور بہن بھی بچی کو دیکھنے کے لیے ہسپتال آ گئے تھے۔ ہر طرف خوشی ہی خوشی تھی۔ پھر ہسپتال سے ڈسچارج کروا کر جب وہ اپنی بیٹی کو لے کر گھر آئے تو منال حیرت زدہ رہ گئی۔ سارا کا سارا فلیٹ پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ ویلکم مائی بیبی گرل کی تھیم کی پوری ڈیکوریشن تھی۔ یہ سب آپ نے کیا ہے؟ منال حیرت زدہ ہو کر داور کی طرف دیکھ رہی تھی، جس کے چہرے پر گہری مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں رنجوں کی وجہ سے سرخی چھائی ہوئی تھی۔ میری جان، میری زندگی، میرا سب کچھ آپ دونوں پر قربان۔ یہ تو بس ایک چھوٹی سی کوشش ہے جو میں نے اپنی بیٹی اور اس کی ماما کے لیے کرنا چاہتا تھا۔ ہاں البتہ عماد اور اس کی بہن نے میرا بہت ساتھ دیا۔ آگے بڑھ کر داور نے منال کو سینے سے لگایا اور پھر بچی کو گود میں سے لے کر بستر پر لٹا دیا۔ الماری سے ایک خوبصورت مخملی ڈبیا نکال کر وہ منال کے پاس چلا آیا۔ سونے کی چین سیاہ مخملی ڈبیا میں پوری طرح جگمگا رہی تھی۔ داور نے خود اپنے ہاتھوں سے منال کے گلے میں چین پہنائی اور اس کی سفید چمکدار گردن پر اپنے لب رکھ دیے۔ منال نے شرم سے چور ہوتے نظریں جھکائی تھیں۔ آئی لو یو منال، تم نے مجھے زندگی کی سب سے بڑی خوشی دی ہے۔ داور کی محبت کے اس اعتراف پر منال نے تھک کر آنکھیں بند کر کے اس کے سینے سے سر لگا لیا تھا، لیکن چند ہی لمحوں بعد بیٹی کے رونے کی آواز پر دونوں اچھل پڑے تھے اور ساری رات دونوں مل کر اسے سنبھالتے رہے۔ داور نے آفس سے 2-3 دن کی چھٹی لی ہوئی تھی اور یہ 2-3 دن پوری طرح اس نے اپنی بیٹی کو سنبھالنے میں لگائے تھے۔ ساتھ ہی وہ منال کا بھی پورا دھیان رکھ رہا تھا۔ بیٹی کا نام دونوں نے مل کر پشمینہ ڈیسائیڈ کیا تھا اور پشمینہ نے ان کی زندگیوں میں خوشیوں کے رنگ بھرے تھے۔ 2 دن بعد داور دوبارہ سے اپنے کام پر جانا شروع ہوا تو اس نے عماد کو ایک بار پھر کہہ دیا کہ اپنی بہن سے کہہ دو کہ وہ دن میں 1-8 دفعہ چکر لگا کر دیکھ لیا کرے۔ اگر منال کو شاور لینا ہو یا کسی چیز کی ضرورت ہو تو اسے آسانی ہو جائے گی۔ عماد نے فوراً ہی حامی بھر لی تھی اور اپنی بہن حمدہ کو کہہ دیا تھا کہ وہ منال کے پاس دن میں چکر لگا لیا کرے۔ عماد کی رہائش انہی فلیٹس کے ساتھ والی بلڈنگ میں تھی، اسی لیے حمدہ کے لیے آنا جانا کچھ مشکل نہیں تھا۔
داور نے دوبارہ سے آفس جانا شروع کیا اور اسے لگا کہ اب سب کچھ دوبارہ نارمل روٹین کے مطابق لوٹ جائے گا۔ اس نے ایک ملازمہ بھی رکھ دی تھی جو پوری طرح سے بچی اور منال کا خیال رکھتی تھی، لیکن 4 دن ہی گزرے تھے اور ہمنا کا فون داور کے نمبر پر آنے لگا۔ داور نے فوراً ہی کال ریسیو کی تو دوسری طرف سے ہمنا کی گھبرائی ہوئی آواز تھی، داور بھائی آپ پلیز جلدی گھر آ جائیں، میں یہاں آپ کے گھر ہوں، آپ ابھی اور اسی وقت آئیں۔ داور نے گھبرا کر پوچھا بات کیا ہے بتاؤ تو صحیح، لیکن ہمنا کی آواز پوری طرح کپکپاہٹ تھی، وہ کچھ کہنے کی بجائے بس رو دینے کو تھی۔ داور بہت بری طرح گھبرایا اور اس نے آدھے گھنٹے کی ڈرائیو کو 15 منٹ میں پورا کیا۔ فلیٹ پہنچا تو عجیب سا منظر تھا، منال کے کپڑے پوری طرح بھیگے ہوئے تھے، ننھی پشمینہ ہمنا کے سینے سے لگی ہوئی تھی اور ہمنا گھبرایا ہوا چہرہ لیے بیٹھی تھی۔ کیا ہوا ہے ہمنا؟ اور منال تم اتنے ٹھنڈے موسم میں بھیگی ہوئی کیوں ہو؟ ایسی حالت میں تمہارا یہ حال کیا ہو گیا ہے؟ صبح سے موسم کافی ٹھنڈا ہو رہا تھا، بارش کا زور تھا، اسی لیے اس کی حالت دیکھ کر وہ پریشان ہوا تھا۔ ابھی تو بچی کی پیدائش کو ہفتہ بھی نہیں ہوا تھا، وہ ویسے ہی بہت کمزور تھی، ایسے میں اس کا پوری طرح بھیگ کر بیٹھنا اسے بیمار کر سکتا تھا۔ داور کو اس کی فکر ستائی، لیکن منال نے کوئی جواب دینے کی بجائے بس خالی خالی نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا ہوا ہے کوئی بتائے گا؟ داور بے چین ہو گیا۔ داور بھائی آج آپ کی ملازمہ جلدی کام نپٹا کر چلی گئی تھی، میں نے اسے جاتے ہوئے دیکھا تھا، اسی لیے کچھ دیر کے لیے میں پشمینہ سے کھیلنے کے لیے آ گئی۔ سوچا تھا منال بھابھی کا بھی ہاتھ بٹاؤں گی، لیکن یہاں آ کے میرے ہوش اڑ گئے۔ منال بھابھی نے ٹب میں پانی بھر کر پشمینہ کو ڈبویا ہوا تھا، اگر میں صحیح وقت پر نہ آتی تو وہ پشمینہ کی جان لے چکی ہوتی۔ پشمینہ پوری طرح ٹب کے اندر تھی۔ ہمنا کی بات پر داور کی آنکھیں حیرت سے کھل گئی تھیں۔ پاگل تو نہیں ہو گئی ہو ہمنا؟ منال ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ ہمنا نے بچی کو آگے کیا اور اس کے نیلے ہونٹ اور نیلے ناخن دکھائے۔ یہ دیکھیں، اگر آپ کو یقین نہیں آ رہا تو پوچھ لیں منال بھابھی سے، کتنی مشکل سے انہیں دھکا دے کر میں نے اس بچی کو ٹب سے نکالا ہے، ورنہ آج اس کی جان چلی جاتی۔ مجھے کچھ نہیں سمجھ آیا تو آپ کو کال کر دیا، تب سے اب تک اسی طرح خاموش بیٹھی ہیں۔ ہمنا کی آواز میں اب بھی واضح کپکپاہٹ تھی اور داور بے یقینی سے سامنے بیٹھی منال کو دیکھ رہا تھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہے منال؟ کہ تم نے پشمینہ کو ٹب میں ڈبویا؟ منال نے بس ایک نظر شوہر پر ڈالی اور اپنے ہاتھوں میں چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ داور گھبرا کر اس کے نزدیک بیٹھ گیا۔ کیا ہوا ہے بولو تو صحیح، تم ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ پشمینہ ہماری اولاد ہے، کیا تم نے واقعی اس کی جان لینے کی کوشش کی ہے؟ داور کو تو چاہ کر بھی یقین نہیں آیا تھا کہ منال ایسا کچھ کر سکتی ہے۔ مجھے نہیں پتا داور مجھے کیا ہوا تھا، بس یہ ایک ساتھ رو رہی تھی اور میں نے لے جا کر اسے ٹب میں ڈبو دیا۔ مجھے لگا یہ ایسے خاموش ہو جائے گی۔ کانپتی ہوئی منال داور کے سینے سے لگی تھی اور داور کا سانس حلق میں ہی اٹک گیا تھا۔ اس نے ہمنا کی طرف دیکھا جو بچی کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ اس کے چہرے پر خوف تھا۔ داور کو سمجھ نہیں آیا وہ منال کی اس حرکت کا کیا جواب دے، کیا کہے، بس وہ آہستہ سے اس کی کمر پر ہاتھ پھیرتا رہا۔ شاید تمہاری نیند پوری نہیں ہوئی، اس لیے تمہاری یہ حالت ہو رہی ہے، جاؤ تم سو جاؤ، میں پشمینہ کو سنبھال لوں گا۔ اپنے غصے پر قابو پاتے داور نے زبردستی منال کو سونے کا کہا اور کچھ ہی دیر بعد وہ سو بھی گئی تھی، لیکن اس واقعے نے اس کی روح تک کو جھنجھوڑ دیا تھا۔ اگر ہمنا وقت پر نہ آتی تو پشمینہ کی جان جا چکی ہوتی۔ داور کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ منال نے یہ سب کچھ کیسے کیا، وہ اتنی بڑی حرکت کیسے کر سکتی ہے؟ وہ ایک سمجھدار پڑھی لکھی لڑکی تھی، کیا اسے نہیں معلوم تھا کہ ایک ننھی سی بچی کو ٹب میں ڈبانے
کا کیا انجام ہو سکتا ہے، لیکن اس وقت وہ اس لڑائی جھگڑے میں نہیں جانا چاہتا تھا، اسی لیے بس اسے سونے کے لیے بھیج دیا تھا اور خود سر پکڑ کر بیٹھا تھا۔ پھر اس کی نظر ہمنا پر پڑی تو اسے احساس ہوا کہ بات صرف اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان نہیں ہے۔ پلیز ہمنا، یہ بات کسی سے ڈسکس نہ کرنا۔ مجھے لگتا ہے تھکن اور نیند نہ ہونے کی وجہ سے شاید منال نے یہ غلطی کر دی ہے۔ پچھلے کافی عرصے سے وہ ڈسٹرب بھی بہت تھی۔ ایک تو اس کے گھر والوں سے بات نہیں ہوتی، اس بات پر بھی اس کا دل دکھا ہوا ہے۔ پلیز تم گھر میں کسی سے کچھ نہ کہنا، عماد کو بھی کچھ نہ بتانا۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی بھی منال کو غلط سمجھے۔ داور نے التجا کی تو ہمنا نے فوراً سر ہاں میں ہلا دیا۔ آپ پریشان نہ ہوں داور بھائی، میں کسی سے کچھ بھی نہیں کہوں گی۔ میری تو اپنی جان نکل گئی تھی، ننھی پشمینہ کی سانسیں رکنے کو تھیں۔ اچھا ہوا میں وقت پر پہنچ گئی، لیکن اب آپ بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ خدا نخواستہ اگر میں وقت پر نہ پہنچتی تو کچھ برا بھی ہو سکتا تھا، اور ایسا نہ ہو کہ منال بھابھی دوبارہ۔ وہ کہتے کہتے چپ ہوئی تھی اور داور سر ہلا کر رہ گیا تھا۔ کچھ دیر اور رکنے کے بعد ہمنا واپس لوٹ گئی تھی اور داور بچی کو سنبھالنے لگا تھا۔ دل خوف سے لرز رہا تھا۔ یہ سب کیسے ہوا تھا اسے خود بھی سمجھ نہیں آیا تھا۔ ہمنا کے سامنے تو اس نے بات بنا دی تھی، لیکن اس کا دل خود بھی بے چین ہو گیا تھا۔ ایسے ہی 2 گھنٹے گزر گئے اور پھر منال کی آنکھ کھلی تو وہ داور کو دیکھ کر حیران ہو گئی۔ آپ کب آئے؟ وہ فوراً ہی اٹھ کر داور کے نزدیک آئی اور پشمینہ کو اس کی گود سے لے لیا۔ میری پیاری شہزادی، اس نے پشمینہ کے ماتھے کو محبت سے چوم لیا۔ داور نے غور سے اسے دیکھا۔ منال، کیا ہو گیا ہے؟ تمہارے سامنے ہی آیا تھا میں، کیا تمہیں یاد ہے تم نے کیا کیا ہے؟ داور کے انداز میں تھوڑی سختی آ گئی تھی۔ منال نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا کیا ہے میں نے؟ اور بچی کو اس کی گود سے لے لیا۔ تم نے پشمینہ کو ٹب میں ڈبویا تھا، اس کی جان جاتے جاتے رہ گئی۔ داور کی بات پر منال کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ دماغ ٹھیک ہے آپ کا؟ پشمینہ میری بیٹی ہے، میں کیوں بھلا اسے ٹب میں ڈبونے لگی؟ میری جان، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ کوئی ماں اپنی بیٹی کو اس کے ساتھ ایسے بھلا کیسے کر سکتی ہے؟ منال کا لہجہ داور سے بھی زیادہ سخت ہوا تھا اور داور ایک دم ہی گڑبڑا گیا تھا۔ کیا تم نے پشمینہ کو ٹب میں نہیں ڈبویا؟ اس نے دوبارہ سے منال کی آنکھوں میں جھانکا۔ نہیں، ہرگز نہیں، میں اسے ٹب میں کیوں ڈبوؤں گی؟ 6 دن کی بچی ہے یہ، بمشکل اس کا ٹب میں بھلا کیا کام؟ منال نے غصے سے داور کو دیکھا تو وہ حیرت زدہ رہ گیا۔ لیکن جب میں آفس سے آیا تو تم نے خود کہا کہ یہ رو رہی تھی اور تم نے اسے ٹب میں ڈبویا۔ اگر ہمنا وقت پر نہ آتی تو نہ جانے کیا ہو جاتا۔ داور کے منہ سے یہ بات سنتے ہی منال کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ اوہ، مجھے لگتا ہے ہمنا نے ہی آپ سے کچھ کہا ہے۔ وہ لڑکی تو نہ جانے کیوں میری دشمن ہی بن گئی ہے۔ آپ نے اسے پریگننسی میں میرا خیال رکھنے کے لیے کہا تھا۔ مجھے لگا کہ بچہ ہونے کے بعد وہ اپنی راہ لے گی، لیکن وہ تو ہر روز منہ اٹھا کر آ جاتی ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ اس کی نیت میں ہی فتور ہے۔ بہتر ہوگا کہ آپ اسے یہاں آنے سے منع کر دیں، کہیں ہمارا گھر ہی برباد نہ کر دے۔ منال نے ہمنا سے چڑ کا اظہار کیا تھا اور یہی بات داور کو حیران کر گئی تھی۔ اس سے پہلے تو کبھی منال کے منہ سے اس نے ہمنا کے لیے ایسی کوئی بات نہیں سنی تھی۔ پلیز مجھے سچ سچ بتاؤ کہ تم نے اسے ٹب میں ڈبویا یا نہیں؟ داور کو لگا کہ اس کا اپنا ذہنی توازن خراب ہو جائے گا۔ داور، مجھے لگتا ہے آپ کو آفس جانا چاہیے، میرا موڈ خراب نہ کریں۔ ایک بار کہہ دیا نا، میں نے اس کو ٹب میں نہیں ڈبویا تھا۔ اب اگر آپ نے دوبارہ یہی سوال کیا تو میں کبھی آپ سے بات نہیں کروں گی۔ آپ کو مجھ پر ایسا الزام لگاتے ہوئے بھی شرم آنی چاہیے۔ میں کیا کوئی جاہل عورت ہوں جو اپنی ہی بیٹی کو ٹب میں ڈبو دوں گی؟ منال کا چہرہ غصے سے مزید سرخ ہوا تو داور خاموشی سے ایک طرف بیٹھ گیا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا سچ تھا کیا جھوٹ۔ جب وہ آیا تھا تو منال خود بھی پوری طرح بھیگی ہوئی تھی۔
اس نے منال کو کپڑے بدلوا کر سونے کے لیے لٹایا تھا، لیکن منال اب صاف انکار کر گئی تھی کہ اس نے کچھ نہیں کیا، اور ویسے بھی وہ ماں تھی، کیسے اپنی اولاد کو تکلیف پہنچا سکتی تھی؟ تو کیا حمنہ نے کوئی جھوٹ بولا؟ وہ اپنے آپ میں الجھ کر رہ گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد دفتر سے کال آنے لگی۔ میٹنگ کا ٹائم ہو رہا تھا اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے، دفتر جائے یا نہ جائے۔ منال جو پشمینہ کو سنبھال رہی تھی، اس نے حیرت سے داور کو دیکھا۔ آفس سے میٹنگ کی کال آ چکی ہے اور آپ یہیں بیٹھے ہیں، کوئی پرابلم ہے کیا؟ یا ابھی بھی حمنہ کی باتوں پر میری باتوں سے زیادہ اعتبار ہے آپ کو؟ میں کہتی ہوں اس لڑکی کا یہاں آنا ہی بند کر دیں، عجیب مصیبت سر پہ ڈالتی ہے۔ میرے منال غصے میں چڑچڑاتی ہوئی پشمینہ کو فیڈ کروانے لگی تھی اور داور سر جھٹک کر میٹنگ کے لیے نکل گیا تھا۔ ہرگز بھی وہ میٹنگ چھوڑ نہیں سکتا تھا، لیکن دل بار بار منال اور پشمینہ کی طرف جا رہا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا سچ ہے کیا جھوٹ، اور اسی کشمکش میں وہ دفتر پہنچا تھا۔ کئی گھنٹوں کی میٹنگ کے بعد جب وہ باہر نکلا تو بنا رکے سیدھا گھر پہنچ گیا۔ پشمینہ منال کے بازو میں سو رہی تھی، منال سکون سے ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ ان دونوں کو خیر خیریت سے دیکھ کر داور کے دل کو قرار آیا تھا، اور اسے بھی ایسا لگ رہا تھا جیسے حمنہ کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ منال نے کھانا سرو کیا، دونوں نے ساتھ ڈنر کیا، سب کچھ بالکل نارمل تھا۔ وہ بہت زیادہ تھکا ہوا تھا، پشمینہ بھی سو چکی تھی، اسی لیے وہ بھی منال کو اپنے بازو میں سمیٹے سونے کے لیے لیٹ گیا۔ کب نیند لگی کچھ خبر نہ ہوئی، لیکن آدھی رات کو آنکھ کھلی تو منال بستر پر نہیں تھی۔ اس نے یہاں وہاں نظر دوڑائی تو وہ پشمینہ کے جھولے کے پاس کھڑی نظر آئی۔ کیا ہوا ہے منال، رو رہی ہے کیا میری پرنسس؟ نیند میں آنکھیں مسلسل داور نے پشمینہ کے بارے میں پوچھا، لیکن منال نے پلٹ کے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ داور اٹھ کر اس کے پاس پہنچا تو اس کے حلق سے چیخ نکل گئی، کیونکہ منال ایک چھوٹا سا کشن اس بچی کے منہ پر رکھے اسے دبانے کی کوشش کر رہی تھی۔ داور نے اسے کھینچ کر دور ہٹایا تھا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پہ دے مارا تھا۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ کیا کر رہی ہو تم؟ پشمینہ کو گود میں لیتے وہ اسے چپ کروانے لگا تھا، جو اب ایک چیخ پر رو رہی تھی۔ پاگل ہو گئی ہوں میں، دماغ خراب کر دیا ہے اس نے، سارا دن روتی ہے، ساری رات روتی ہے۔ آپ تو آفس سے آ کر گہری نیند سو گئے، لیکن مجھ سے پوچھیں، ایک پل کے لیے بھی مجھے سکون کی نیند نہیں آتی۔ ابھی بھی کب سے یہ چیخیں مار مار کر رو رہی تھی، اسی لیے میں نے سوچا کہ اس کا منہ ہی دبا دوں۔ منال کا لہجہ اور اس کا انداز سب کچھ بدلا تھا، ایک جنونی کیفیت اس پر طاری تھی۔ داور نے آگے بڑھ کر کمرے کی لائٹ کھولی تھی اور منال کو دیکھا تھا، جو منہ پر ہاتھ رکھے دھیمے دھیمے سسکتے ہوئے چیخنے کا کام کر رہی تھی۔ داور کو ایک لمحے میں احساس ہوا تھا کہ اس نے منال کو تھپڑ مارا ہے۔ وہ فوراً ہی اس کے قریب آیا تھا۔ منال تم کیا کر رہی ہو؟ بیٹی ہے پشمینہ ہماری، تم اس کا منہ دبا رہی تھیں، ایک 6 دن کی بچی کا، اس کی جان جا سکتی تھی۔ داور کا غصے سے برا حال تھا، لیکن پھر بھی وہ منال کا لحاظ کر رہا تھا۔ منال گال پہ ہاتھ رکھے ایک طرف بیٹھ کر رونے لگی، منہ سے کچھ کہے بغیر۔ داور اس کے قریب آ گیا، لیکن منال نے کچھ نہ کہا، اور پھر جب سر اٹھایا تو وہ غور سے داور کو دیکھنے لگی۔ کیا ہوا ہے؟ پشمینہ رو رہی ہے کیا؟ اس کا اندازہ، اس کا لہجہ سب کچھ بدل چکا تھا۔ داور کو اس کی ذہنی حالت پر شبہ ہوا تھا۔ تم نے اس کے منہ پر تکیہ رکھ کر اس کی جان لینے کی کوشش کی ہے؟ پہلے مجھے لگا تھا کہ شاید حمنہ کو غلط فہمی ہوئی ہے، لیکن اب تو میں نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھا ہے۔ اگر تم یہ کر سکتی ہو تو تم نے اسے ٹب میں بھی ڈبویا ہوگا۔ اگر تم اس بچی کو نہیں سنبھال سکتی تو بتا دو مجھے، میں اپنے آفس لے جایا کروں گا، لیکن خدا کے واسطے اس کی جان لینے کی کوشش نہ کرو۔ داور بری طرح رونے لگا تھا اور اسے روتا دیکھ کر منال خود بھی رو پڑی تھی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، میں محبت کرتی ہوں پشمینہ سے، یہ میری بچی ہے،
میں کیوں اسے نقصان پہنچانا چاہوں گی؟ تھوڑی دیر بعد داور نے خود کو سنبھالا، اپنے آنسو پوچھے اور پشمینہ کو سینے سے لگائے بستر پر چلا گیا۔ منال سے اس نے کوئی بات نہیں کی تھی۔ وہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ منال کو کوئی ذہنی مسئلہ ہوا ہے یا پھر وہ بچی کی ذمہ داری نہیں اٹھانا چاہتی۔ منال نے پشمینہ کو داور سے واپس اپنی گود میں لینا چاہا، لیکن داور نے اپنی بچی اس کے حوالے نہیں کی تھی بلکہ سینے سے لگا کر اسے سلا لیا تھا۔ منال خاموشی سے کچھ دیر ان دونوں کو دیکھتی رہی اور پھر ایسے ہی بستر پر لیٹ گئی۔ کروٹیں بدلتی رہی لیکن کسی پل سکون نہیں آیا۔ اگلی صبح داور نے منال سے پھر کوئی بات نہ کی تھی۔ آفس جانے کا وقت ہو چکا تھا لیکن وہ پشمینہ کو سینے سے لگائے بیٹھا تھا اور پھر اس نے فون کر کے ہمنہ کو بلایا تھا۔ ہمنہ آئی تو اس نے بچی کو ہمنہ کے حوالے کیا اور سختی سے کہا کہ بچی کو منال کے ساتھ بالکل اکیلا نہ چھوڑنا۔ منال کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ منال کو یہ سن کر بہت تکلیف پہنچی تھی۔ داور مجھے کچھ نہیں ہوا، میں اپنی بیٹی کو سنبھال سکتی ہوں، ہمنہ کو بلانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ داور کے روبرو کھڑی تھی اور داور نے بس ایک ناراض نظر اس پر ڈالی تھی، لیکن پھر اپنا ہی دل دکھا تھا۔ کوئی پشمینہ کے چہرے پر اس کی انگلیوں کے واضح نشانات موجود تھے۔ میں نے ہمنہ کو تمہاری ہیلپ کے لیے بلایا ہے اور بس۔ میڈ بھی آج آف کرے گی، ہمنہ سارا دن تمہارے ساتھ رہے گی جب تک میں نہ آؤں، سختی سے کہتے وہ باہر چلا گیا تھا اور اس کے جاتے ہی منال نے ہمنہ کی گود سے پشمینہ کو چھینا تھا۔ سب سمجھتی ہوں میں، یہ سب تمہارا کیا دھرا ہے، تم نے میرے شوہر کو میرے خلاف بھڑکایا ہے نا؟ بچی کو سینے سے لگاتی وہ اپنے کمرے میں گئی اور دروازہ لاک کر لیا۔ ہمنہ گھبرا گئی، فوراً دروازہ بجانے لگی۔ منال بھابھی پلیز دروازہ اوپن کریں، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، میں تو پشمینہ کے ساتھ کھیلنے کے لیے آئی تھی۔ وہ بار بار دروازہ بجا رہی تھی لیکن منال نے دروازہ نہیں کھولا تھا۔ وہ سارا وقت بیٹی کے ساتھ کمرے میں بند رہی تھی۔ ہمنہ کو سمجھ نہ آیا تو اس نے ایک چھوٹی سی وینٹیلیشن کے ذریعے اس پر نظر رکھنی شروع کر دی تھی۔ وہ سارا وقت بچی کو پیار کرتی رہی، کبھی فیڈ کرواتی، کبھی سنبھالتی۔ اس نے بچی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ ہمنہ کے دل کو بھی سکون آ گیا تھا اور پھر دوپہر کو داور خود ہی واپس گھر آ گیا تھا۔ اس کے آنے کے بعد ہمنہ واپس لوٹ گئی تھی لیکن داور کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ کیسے چلے گا۔ اس نے منال کو کہا کہ میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہتا ہوں، لیکن منال بالکل نہ مانی۔ مجھے کیا ہوا ہے؟ میں ٹھیک ہوں، اگر آپ مجھے پاگل ثابت کرنا چاہتے ہیں تو ایسے ہی کہہ دیں، میں آپ کو چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ سب سمجھتی ہوں میں، ہمنہ جیسی جوان اور خوبصورت لڑکی کے آگے آپ اپنی ایک بچے کی ماں، آپ کو کہاں پسند آئے گی؟ منال نے بات کا رخ بدلا تھا اور داور کا چہرہ اور بھی سرخ پڑا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ تمہیں ہوش میں آنے کی ضرورت ہے۔ بچی کو گود میں لیے وہ اسے چومنے لگا تھا اور منال غصے میں دروازہ پٹخ کر باہر نکل گئی تھی۔ داور نے اسی شام سارے گھر میں کیمرے لگوائے اور اپنے موبائل فون میں سب کا ایکسیس رکھا، کیونکہ اب آفس میں اس کا دل لگنا مشکل ہو رہا تھا۔ کم سے کم جب چاہتا وہ گھر کا منظر تو دیکھ لیتا، اور ہمنہ بھی روز روز سارے دن کے لیے تو نہیں آ سکتی تھی۔ اب اس کی یونیورسٹی شروع ہونے والی تھی، اسی لیے وہ اپنے آپ کو فتنوں سے آزاد کرنا چاہتا تھا۔ میڈ بھی سارے دن کی نہیں تھی، آتی ہے اور کام کر کے چلی جاتی ہے۔ اگر اس کے یا منال کے گھر والے ساتھ ہوتے تو اسے اتنی ٹینشن نہ ہوتی۔ گھر میں کیمرے لگے تو منال نے ہنگامہ کھڑا کر دیا، کیا ضرورت ہے اس سب کی؟ شک کر رہے ہیں کیا آپ مجھ پر؟ کچھ نہیں کرتی ہوں میں آپ کے پیٹھ پیچھے، یہ ہمنہ ہماری طلاق کروا کر دم لے گی، منال غصے میں کہتی چلی گئی تھی۔ اور داور نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، نہ وہ ڈاکٹر کے پاس جانے کو تیار تھی اور نہ ہی یہ بات سمجھنے کو کہ وہ اپنی ہی اولاد کے لیے خطرہ بن چکی تھی۔ یہ سب کیوں اور کس وجہ سے ہوا تھا اس کا علم کسی کو بھی نہیں تھا۔
آج کے بعد 2 دن سکون سے گزرے تھے اور داور کے دل کو قرار آ گیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ شاید اسے یہ غلط فہمی ہوئی ہے، منال ایسا کچھ نہیں کر سکتی۔ وہ اسے دیکھ کر منال کی خاطر جھٹلانے کو تیار تھا، لیکن چوتھے روز وہ دفتر میں بیٹھے لنچ کرتے ہوئے گھر کا منظر دیکھ رہا تھا کہ اس کے ہوش اڑ گئے تھے۔ منال ننھی پشمینہ کو رسیوں سے جکڑ رہی تھی۔ داور نے گھبرا کر گھر کال ملانی شروع کی، لیکن منال نے فون نہ اٹھایا۔ داور کی تو جان لبوں پر آئی تھی۔ تیزی سے گاڑی نکالتے اس نے گھر کی طرف سفر طے کرنا شروع کیا اور ساتھ ہی ہمنا کو کال کر کے اسے بھی گھر پہنچنے کو کہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ہمنا نے کال کر کے بتایا کہ وہ گھر پر تو پہنچ چکی ہے، لیکن دروازہ لاک ہے اور منال دروازہ نہیں کھول رہی۔ داور نے فل سپیڈ میں گاڑی دوڑائی اور وہ اپنے فلیٹ کے دروازے پر پہنچا۔ اس کے پاس فلیٹ کی چابی موجود تھی۔ اس نے جلدی سے چابی لگائی، لیکن اندر سے کنڈی بھی لگی ہوئی تھی۔ داور کی جان لبوں پر آئی تھی۔ اس نے دروازہ بجانا شروع کیا، لیکن منال نے کوئی جواب نہ دیا، تو اس نے جلدی سے گھر کے کیمرے کو موبائل فون کی اسکرین پر آن کیا تو رہی سہی کسر بھی پوری ہو گئی تھی، کیونکہ منال ٹیرس کی دیوار پر کھڑی تھی اور کسی بھی لمحے کودنے والی تھی، جبکہ ننھی پشمینہ رسیوں سے بندھی کوٹ میں رونے میں مصروف تھی۔ اس کی چیخوں سے فلیٹ گونج رہا تھا، لیکن منال جیسے بحری ہو چکی تھی، دیوانوں کی طرح۔ داور نے دروازہ پیٹنا شروع کیا، لیکن کسی طرح دروازہ نہ کھلا۔ ایک چھوٹی سی وینٹیلیشن تھی جس پر شیشہ لگا تھا۔ داور نے شیشہ توڑ دیا۔ وہ لگاتار منال کو آواز دے رہا تھا، منال پلیز اوپن دا ڈور، کیا کر رہی ہو تم، گر جاؤ گی۔ اس کی چیخوں سے ارد گرد کے لوگ بھی جمع ہو گئے تھے۔ کچھ لوگوں نے مل کر دروازے پر دھکے مارنے شروع کیے، لیکن دروازہ اتنی آسانی سے ٹوٹنے والا نہیں تھا۔ کچھ اور لوگ بھی جمع ہوئے اور دروازے کو توڑنے کی کوشش کی گئی۔ منال نے پلٹ کر ایک نظر بچی پر ڈالی اور داور کی آواز اس کے کانوں میں پڑنے لگی، نہیں نہیں، میرا مر جانا ٹھیک ہے، میں اپنی ہی بیٹی کو نقصان پہنچا رہی ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اسے مار ڈالوں۔ داور بھی اب مجھ سے نفرت کرتے ہیں، میں زندہ رہ کر کیا کروں گی۔ وہ اپنے آپ میں جنگ لڑ رہی تھی، لیکن اگر میں مر گئی تو میری بیٹی کا کیا ہوگا، اسے کون پیار کرے گا، اس کا خیال کون رکھے گا۔ وہ دوہری سوچوں کا شکار تھی۔ ایک طرف وہ کودنے لگتی تھی تو دوسری طرف بچی کے رونے کی آواز اس کے پیروں میں زنجیریں ڈال رہی تھی۔ داور کی آواز بھی مستقل سنائی دے رہی تھی، پلیز منال اوپن دا ڈور پلیز۔ ادھر دروازہ ٹوٹا اور ادھر منال نے اپنے کودنے کا ارادہ ملتوی کیا، لیکن جیسے ہی وہ اونچی دیوار سے نیچے اترنے لگی، منی پلانٹ کی بیل سے اس کا پیر الجھا اور وہ منہ کے بل گری اور اس کے بعد کچھ ہوش نہ رہا۔ جب ہوش آیا تو وہ ہاسپٹل کے بستر پر پڑی تھی، اس کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور داور اس کے سامنے کھڑا بے بسی کی تصویر بنا ہوا تھا۔ اوکے، داور نے گھبرا کر اس کا ہاتھ پکڑا، شکر ہے خدا کا کہ تم باہر کی طرف گرنے کی بجائے بالکنی میں اندر گری ہو۔ ماربل کا فرش سر پر لگا تو سر پھٹ گیا، لیکن تمہاری جان بچ گئی۔ تم کیا کرنے جا رہی تھیں؟ پشمینہ کو رسیوں سے کیوں باندھا ہوا تھا؟ اس کا ہاتھ پکڑے وہ رونے لگا تھا۔ اتنے میں لیڈی ڈاکٹر ایرم اندر چلی آئی تھیں۔ پلیز آپ ان سے اس طرح کے سوال پوچھ کر انہیں ڈسٹرب نہ کریں۔ اس نے کچھ دوائیوں کے ساتھ ایک انجیکشن بھی منال کو لگایا تھا اور داور کو اپنے پاس باہر بلا لیا تھا۔ کچھ دیر بعد داور ڈاکٹر ایرم کے سامنے ان کے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا۔ ان کے سامنے وہ فائل کھلی ہوئی تھی جو منال کی تھی اور جس پر وہ سب کچھ لکھا ہوا تھا جو داور کے ذریعے ڈاکٹر کو پتہ چلا تھا۔ ڈاکٹر ایرم نے فائل بند کی اور کرسی سے تھوڑا سا آگے جھک گئیں۔ داور، مجھے اندازہ ہے کہ آپ کے لیے یہ سب کچھ آسان نہیں ہے، لیکن آپ کی بیوی منال اس وقت جس کیفیت سے گزر رہی ہے وہ عام بات نہیں ہے۔ وہ پوسٹ مارٹم
ڈپریشن میں ہے۔ داور نے چونک کر نظریں اٹھائیں جیسے یہ الفاظ کچھ غیر مانوس ہوں۔ ڈاکٹر ایرم نے نرمی سے سمجھایا، بچے کی پیدائش کے بعد ایک عورت کا جسم ہی نہیں، اس کا دل اور دماغ بھی بدلتے ہیں۔ منال جسمانی طور پر کمزور ضرور ہے، مگر اس کی اندرونی کیفیت کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔ وہ اکثر الجھن کا شکار رہتی ہے، بغیر کسی وجہ کے رونے لگتی ہے، اسے خود پر غصہ آتا ہے، کبھی بچے سے دور ہو جاتی ہے اور کبھی شدت سے چمٹ جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ خود اپنے ہی بچے کی جان لینے کی کوشش بھی کر سکتی ہے۔ یہ سب ہارمونز کے اتار چڑھاؤ اور مسلسل نیند کی کمی، دباؤ اور جذباتی تنہائی کا نتیجہ ہے۔ وہ بے وجہ آپ سے باتیں کرے گی، کبھی خاموش ہو جائے گی اور کبھی خود کو الزام دے گی وہ اچھی ماں نہیں ہے، اور کبھی کبھی یہ بھی بھول جائے گی کہ اس نے کچھ دیر پہلے کیا کیا تھا۔ ڈاکٹر ایرم نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، داور اسے الزام نہ دیں، نہ ہی سمجھانے کی کوشش کریں، اسے صرف یہ یقین دلائیں کہ آپ اس کے ساتھ ہیں، اسے وقت دیں، احساس دیں، اور اگر ضرورت ہو تو ہم تھراپی کی طرف بھی جا سکتے ہیں۔ یاد رکھیں وہ کمزور نہیں ہے، بس ایک ایسی لڑائی لڑ رہی ہے جو باہر سے نظر نہیں آتی۔ ڈاکٹر ایرم کی بات سن کر داور نے سر پکڑ لیا تھا۔ پشمینہ کی پیدائش کو 20 دن ہونے والے تھے اور ان 20 دنوں میں کیا کچھ نہیں گزر چکا تھا۔ کاش کہ وہ پہلے اس بارے میں جانتا ہوتا تو پہلے ہی اسے تھراپی کی طرف لے آتا، لیکن وہ بھی تو ڈاکٹر کے پاس آنے کو راضی نہیں تھی۔ ڈاکٹر ایرم نے اپنی بیوی کا علاج چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر ایرم نے مسکرا کر داور کو تسلی دی، وہ ٹھیک ہو جائے گی، لیکن اس کے لیے آپ کو سب کچھ چھوڑ کر اسے توجہ دینی ہوگی، اسے بالکل تنہا نہ چھوڑیں، بچی کو سنبھالنے کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر لیں، کوشش کریں کہ بس اسے محبت اور توجہ دیں۔ یہی محبت اور توجہ عورت کو دھیرے دھیرے پوسٹ مارٹم سے نکالتی ہے۔ 3 مہینے کے اندر اندر یہ مسئلہ بہت حد تک ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد منال اپنی زندگی کی طرف لوٹ آئے گی، لیکن اگر یہ 3 مہینے آپ نے اسے توجہ اور محبت نہیں دی تو وہ ساری زندگی اپنے آپ میں ایک جنگ لڑتی رہے گی۔ اکثر شادی شدہ زندگیاں اسی پوسٹ مارٹم کی وجہ سے ناکام ہوتی ہیں، کیونکہ مرد حضرات اور سسرال والے اس مسئلے کو سمجھنے کی کبھی کوشش ہی نہیں کرتے۔ انہیں لگتا ہے کہ عورت کسی اور کے ساتھ تعلق میں ہے، یا وہ بدمزاج اور چڑچڑی ہو رہی ہے، یا شاید اپنی ذمہ داریاں نہیں اٹھانا چاہتی۔ اس کے اندر کی تبدیلیوں کو بہت کم لوگ سمجھ پاتے ہیں، اور اچھی بات یہ ہے کہ آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو اپنی وائف کی کنڈیشن کو سمجھنے کے لیے تیار ہیں۔ ڈاکٹر کے تسلی دینے پر داور کو کچھ سکون آیا تھا۔ اس نے 3 مہینے کے لیے سب کچھ ترک کر دیا تھا، کاروباری ذمہ داریاں مات کو سونپ دی تھیں اور خود گھر سے ہی کام کرنے لگا تھا۔ 3 مہینے بے انتہا محبت اور توجہ دینے کے بعد اس نے منال کو نارمل زندگی کی طرف لانا شروع کر دیا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ ٹھیک ہو گئی تھی، زندگی واپس اپنی ڈگر پر آ گئی تھی۔ ڈاکٹر کے پاس اس کا لاسٹ اپائنٹمنٹ تھا اور پھر ڈاکٹر نے خود داور کو بتایا تھا کہ آپ کی وائف بالکل نارمل ہو چکی ہے، ان کے اندر کوئی ڈپریشن نہیں ہے اور نہ ہی اب وہ کچھ ایسا ویسا کریں گی۔ یہ سن کر داور نے سکون کا سانس لیا تھا۔ وہ منال کو گھر لے کر لوٹا تو گھر آتے ہی اسے اپنے سینے سے لگا لیا، اس کے لبوں کو چومتے ہوئے اسے اپنے ہونے کا احساس دلایا، اور منال نے تھک کر اپنا سر اس کے سینے سے ٹکا دیا تھا۔ ایک طویل جنگ لڑنے کے بعد آج وہ دوبارہ خوشیوں کی طرف لوٹی تھی۔ پشمینہ اس کی گود میں تھی اور اب یہ زندگی مکمل تھی۔